الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب الجلال کے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے حوالے سے بات پڑھی جا رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کیسے. بات دامادوں کے ساتھ تعلق تک پہنچی اور اس کا یہ نکتہ کل سے چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور دعاؤں کے کرنے سے کرنے والے اور جس کے لیے کی جائیں کیا فوائد ہیں رب العالمین ہی خوب جانتے ہیں. اور آنکھوں والے اور دل والے اپنی آنکھوں اور دلوں سے اس کے فوائد اللہ کے فضل و کرم سے اس زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. آج کے سبق میں صفحہ نمبر 121 داماد کی شفا یابی کے لیے دعا. حضرات ائمہ ابو داؤد الطیالسی احمد اور ابن حبان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں درد میں مبتلا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو مجھے موت دے کر اس درد سے چھٹکارا دے دیجیے. اور اسے اندازہ فرما لیجیے کہ وہ درد کس قدر شدید ہوگی. علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ان ایسا مضبوط آدمی بال واسطہ موت کا سوال کر رہا ہے تو درد کتنی شدید ہو. اور اگر وہ دور ہے تو مجھے قوت دیجیے اور اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر دیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قلت تم نے کیا کہا. میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی سابقہ دعا دہرائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدم سے ٹھوکر لگائی. یہ پیار کی ٹھوکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدم سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا تم نے کیا کہا. میں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی سابقہ دعا دہرا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم عافیہ اے اللہ اسے عافیت دے اور اشفیہ یا آپ نے فرمایا اسے شفا دیجیے. تو کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا فمشتکیت ذالک الوجع بعد
اس کے بعد وہ درد مجھے کبھی نہ ہو۔ اب اتنی شدید درد میں مبتلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا کرنا اور ان کا شفا پانا، کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ تا زندگی اس واقعہ کو بھولے ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا زندگی اس واقعہ کو بھولیں گے؟ اور پھر انسان ہیں، گھروں میں کھٹمٹ ہوتی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ معاملات میں اس کا کچھ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اب میں آپ کہیں جی ہماری دعا میں تو اثر نہیں، بات کے دو حصے ہیں، ہم کھوٹی بات نہ کریں، اچھی بات کریں۔ دعا کرنے کے لیے کیا شرط ہے کہ قبولیت کی گارنٹی ہو؟ ایک ہے دعا کا کرنا، ایک ہے دعا کا اثر ہونا۔ دونوں چیزوں کا جس کے لیے دعا کی جائے اس پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً دعا کی قبولیت سے اثر کئی گنا بڑھتا ہے، لیکن دعا کر دیں اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میری آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں، لیکن دعا کرنے کے لیے کوئی پابندی تو نہیں کہ پہلے گارنٹی مان۔ اصل بات جو میں اپنے آپ سے سب سے پہلے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنی زندگیوں میں دعا کا کرنا لائیں، بہوؤں کو دعائیں، دامادوں کو دعائیں، اولاد کو دعائیں، بیوی کو دعائیں، خاندان کو دعائیں، پوتوں نواسوں کو دعائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے ماحول میں پیار پیدا، الفت پیدا ہوگی، کہی ہوئی بات اس کی تاثیر اس میں اضافہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بولیں گے وہ مانا جائے گا، نہیں، لیکن شیخ اسلام جی ماننے کی جو ڈگری پہلی ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے اس میں اضافہ ہو۔ ہاں اگر کوئی بدبخت نہیں مانتا تو نہ مانے، دعا کرنے والے کو بازو ٹوٹ جائے گا یا فارغ ہو جائے گا، اسے کیا نقصان؟ میں آپ اپنی جانب سے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، نتائج میرے رب کے ہاتھ۔ لیکن کھوٹی بات یہ ہے ہم اپنا کردار سب تو ادا کرتے نہیں اور دوسروں سے توقع رکھتے۔ یہ بربادی کا میرے خیال میں ایک بہت بڑا سبب ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث پر عنوان قائم کیا، ذکر دعاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من علته۔ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی علی بن ابی طالب کے لیے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا۔ اس قصے سے معلوم ہونے والی تین باتیں۔ نمبر ایک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے رضی اللہ عنہ تعلق اور پیار کے اظہار اور تنبیہ کے لیے دونوں باتیں، تعلق اور پیار بھی اور ساتھ ٹھوکر لگائی، علی ہوشیار ہو جاؤ کیا بات کہی ہے، دونوں باتیں، قدم مبارک پہ ٹھوکر لگائی۔ اور یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اچھا شاگرد اور اچھا رشتہ دار جب ایک قابل صد احترام بزرگ اس کو ٹھوکر لگاتا ہے تو وہ ٹھوکر اس کے ہاں کتنی پسندیدہ ہوتی۔ نمبر دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا ہی نہیں کی، احتساب بھی کیا
یہ کیا دعا کی ہے؟ ایسی دعا کرنا وہ تو ٹھیک نہیں. جو کہنا ہے وہ ہے جو میں ابھی کہوں گا اللہ سے شفا مانگو. اگر یہ ہے تو اللہ یہ کرو، یہ ہے تو یہ کرو. اللہ کے ہاں یہ دعا کا طریقہ نہیں. کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے شفا دے. میں اتنا بے نیاز تو نہیں کہ اللہ سے اگر مگر کہوں کہ یہ دے دو، یہ نہیں. جو مانگنا سیدھا مانگ. تیسری اور آخری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنی بڑی تاثیر تھی. اے اللہ ہم ان کے امتی ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، ہمیں بھی اس تاثیر کا کچھ حصہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.